کا میرا عنوان ہے ازدواجی زندگی میں سنت کیا ہے، ایک زوجگی یا کثیر الزوجی۔ ہاں، یعنی ایک مرد اپنی زندگی میں صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرے یا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے۔ اس کے بارے میں سعودی عرب کے مشہور اسکالر شیخ ابن باز فرماتے ہیں، ازدواجی زندگی میں سنت ایک بیوی یا ایک سے زیادہ۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، شریعت میں ازدواجی زندگی کی بنیاد کثیر الزوجی ہے، یعنی ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے، ہاں، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو ان پر جبر و ظلم نہیں کرے گا، یعنی ان عورتوں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کثیر الزوجی سے نفرت کی اور اس کے خلاف کہا تو وہ مرتد و کافر ہے، چونکہ اس نے اللہ کے احکام سے نفرت کی۔ اگر کسی نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا تو وہ مرتد ہے۔ نفرت کرنا یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی کہے حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اگر کسی نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا تو مرتد ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سے کسی نے سوال کیا، کیا بیوی اپنے شوہر کو ایک اور بیوی لینے سے منع کر سکتی ہے؟ شیخ نے جواب دیا، بالکل نہیں، جبکہ وہ کام شرعاً حلال اور پسندیدہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ سے کسی نے سوال کیا، کیا عورت اللہ سے یہ دعا کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے؟ شیخ نے جواب دیا، سلف صالحین یعنی پہلے لوگوں میں سے کسی خاتون نے ایسی دعا نہیں کی، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے۔ پھر شیخ صالح السہیمی سے کسی نے کہا، ایک شخص کثیر الزوجی پر عمل کرنا چاہتا ہے مگر اس کی ماں اس کو منع کرتی کہ تمہارے باپ نے یہ کام نہیں کیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شیخ نے فرمایا، باپ کے نہ کرنے سے ایک حلال کام حرام نہیں ہوتا۔ اس غلط طریقوں کو توڑنا بہت ضروری ہے جو مسلمانوں میں مغرب کی تقلید کی وجہ سے آیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں درجنوں انبیائی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 24 ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا، اور جب چند صحابہ نے ہمیشہ روزہ رکھنا، رات تمام عبادت کرنے اور عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی یہ کہا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، عورت نہیں، عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ معاشرے میں بیوہ خواتین بھی ہیں، مطلقہ بھی ہیں، اور پھر ایسے خواتین بھی ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں، اور پھر لڑکیاں بھی ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، کسی وجہ سے ان کی شادی نکاح نہیں ہو سک رہا، تو ان کے لیے کیا کریں گے آپ؟ کیا اسی طرح پڑے رہیں، دیکھتے دیکھتے اس کی عمر ہو جائے 40-50 سال کی عمر ہو جائے، اس کے بعد تو ان کو کوئی ملنے والا ہی نہیں ہے؟ کیا انہیں کچھ اپنا گھر بسانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی نکاح کریں اور اپنا خاندان بسائیں، اپنا گھر بسائیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، وہ سنت جس پر تمام صحابہ نے عمل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے بھی کبھی اس چیز کو برا نہیں مانا کہ ایک شادی شدہ مرد کے نکاح میں جائیں۔ شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا بہتر ہے یا بس انتظار کرتے رہیں کہ کوئی مرد مل جائے؟ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب معاشرے میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک بیوہ ہو جس کی عمر 30-40 سال ہو جائے، جس کو بچے بھی ہوں، اس سے نکاح کرنے کے لیے کون آمادہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے اچھا جو قاعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قاعدہ ہے۔ حضرت ابو بکر کے پڑوسی عبداللہ بن سنجر کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کی بیوہ ام رومان سے جو ہے نا نکاح کر لیا۔ بری چیز کیا ہے؟ اور پھر اسی ام رومان کے پیٹ سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ پیدا ہوئے۔
حضرت ام سلمہ کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہوئے اور بعد میں اسی زخم سے وفات پا گئے. اچھا، اور یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. اچھا، عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. وہ دوست تھے.